अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम होथॉर्न स्टडीज़ को पढ़ेंगे, जिसको हम होथॉर्न इफ़ेक्ट भी कहते हैं। होथॉर्न स्टडीज़ एक्चुअली ये हेनरी एल लैंड्सबर्गर ने 1950 में इंट्रोड्यूस किया था। इन इस कॉन्सेप्ट को और इस थ्योरी को उसने 1950 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसके लिए जो रिसर्च बेस बना तो वो उसने 1920s और 1930s के दरमियान एक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कंडक्ट किया था। यूएसए के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम होथोन है, और एक्चुअली उस होथोन के लोकेशन में एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी काम कर रही थी। तो उस कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ थे, उन एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। उसने दो वेरिएबल्स लिए थे। उसने दो वेरिएबल्स लिए थे, वर्क एनवायरनमेंट और वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। तो वर्क एनवायरनमेंट का वो इफ़ेक्ट देखना चाहता था वर्कर्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि एक्चुअली वहाँ के एम्प्लॉयज़ की वर्कर्स प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो हुई थी। तो वो एक्चुअली ये मालूम कर रहा था कि वो अंडरलाइंग कौन सी रीजंस है कि जिसकी वजह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। तो इसलिए उसने वर्क एनवायरनमेंट को उसके ऊपर स्टडी किया, और वर्क एनवायरनमेंट में भी फिर उन्होंने मज़ीद 3 चीज़ों को स्टडी किया था। लाइक जिसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस ये होथॉर्न स्टडीज़ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम पर भी मशहूर है, क्योंकि लाइटनिंग इफ़ेक्ट को वो देखना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्कर्स को सफिशेंट लाइट नहीं मिल रहा है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, लो है। तो वर्क एनवायरनमेंट को उसने डिवाइड किया था 3 मज़ीद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, जिसमें एक था इल्यूमिनेशन लाइटनिंग इफ़ेक्ट, और दूसरा था टाइमिंग ऑफ ब्रेक्स, कि वो जब काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान उनको ब्रेक दिया जाता है या नहीं। और तीसरा जो वेरिएबल था तो वो लेंथ ऑफ द वर्क डे, मतलब कितने घंटे वो काम करते हैं। तो इन 3 चीज़ों का इफ़ेक्ट उसने देखा था वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और फिर बाद में उसने जो कंक्लूजन निकाला है तो वो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो उसको उस रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर उन्हीं वेरिएबल से नहीं मिला, बल्कि वो कोई और रीज़न थी जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो थी जिस दौरान वो काम कर रहे थे। तो होथॉर्न स्टडीज़ जो है, मैं जिस तरह मैंने बता दिया कि होथॉर्न स्टडीज़, ये होथॉर्न नाम जो है ये उस लोकेशन की वजह से इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी को दिया गया है। अदरवाइज इस थ्योरी को हेनरी एल लैंड्सबर्गर ने 1950 में इंट्रोड्यूस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च दैट ही हैज़ बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s। तो बिफोर starting my proper lecture, please go to subscribe my channel and press the bell icon for future updates. तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोचेस है, और बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोचेस में हम मज़ीद 4 अप्रोचेस या थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होथॉर्न स्टडीज़ है। दूसरा हमारे पास है डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है। और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है तो वो क्रेस आर्गेरस थ्योरी ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी है। तो आज हम होथॉर्न स्टडीज़ को पढ़ते हैं। जिस तरह के मैंने इसके नाम का एक ओवरव्यू आपको दे दिया, तो इस होथॉर्न स्टडीज़ में वो एक्चुअली कुछ वेरिएबल्स थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तो मैंने बता दिया कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो थे वो तो मेजर उसका एक है वर्क एनवायरनमेंट, लेकिन फिर उस वर्क एनवायरनमेंट की इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसने मजीद 3 वेरिएबल्स में डिवाइड किया है। कि वर्क एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, लाइटनिंग इफेक्ट, टाइमिंग ऑफ ब्रेक, जो कि इस नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है। यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द होथॉर्न स्टडीज वाज टू एग्जामिन how different aspects of the work environment like lightning effect, the timing of breaks and the length of the work day had on the worker productivity. तो इस होथॉर्न स्टडीज का जो बेसिक पर्पस है, इस कॉन्सेप्ट और इस थ्योरी को पढ़ने का जो बेसिक मोटिव और ऑब्जेक्टिव है वो यही है
اور اس مقصد کے لیے اس نے اس ریسرچ کو بھی اس ٹائم کنڈکٹ کیا تھا کہ ہم ورک انوائرمنٹ کی ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ذرا پڑھیں کہ ان اسپیکٹس کی ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر نیگیٹو یا پازیٹیو انفلوئنس یا افیکٹ یا امپیکٹ ہے یا نہیں. تو ورک انوائرمنٹ اور ورکرز پروڈکٹیوٹی یہ ہمارے پاس دو مین ویریبلز ہیں. ورک انوائرمنٹ جو ہے تو وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ورکرز پروڈکٹیوٹی یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. مینس کہ ورکرز کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ورک انوائرمنٹ پر. اگر ان کو اچھا ورکنگ انوائرمنٹ ملے، ورکنگ انوائرمنٹ کو ہم مینجمنٹ کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ. اگر ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے، ایک ایسا انوائرمنٹ کہ جہاں پر وہ ایزیلی اپنے ورک کو کیری آؤٹ کر سکے، تو ان کی پرفارمنس پھر اچھی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہینری اینڈ لینڈسبرگر نے بھی ان دو ویریبلز کے اوپر ریسرچ کیا تھا، ورک انوائرمنٹ اور ورکرز پروڈکٹیوٹی. پھر ورک انوائرمنٹ کو اس نے مزید 3 ویریبلز میں ڈیوائڈ کیا ہے: لائٹننگ افیکٹ، ٹائمنگ آف بریک اور لینتھ آف دا ورک ڈے. تو میں نے اس ٹاپک کا اوور ویو آپ کو دے دیا ہے. اب ہم اس کی وہ بیسک ریسرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب اس ہینری اینڈ لینڈسبرگر نے 1920s اور 30s میں یہ ریسرچ کنڈکٹ کیا کہ وہ ریگولرلی لائٹننگ کو کم کر کے، لائٹننگ کو زیادہ کر کے وہ اس کی ایفیکٹ کو ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر اس نے دیکھا، اور ٹائمنگ آف بریک کو بھی کم کیا اور زیادہ کیا. اور اسی طرح اس نے لینتھ آف دا ورک ڈے، جتنے گھنٹے وہ کام کرتے تھے تو ان کو بھی کم کیا اور زیادہ کیا. تو اس نے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر انفلوئنس تو دیکھ لیا کہ لائٹننگ کی کمی کی وجہ سے یا زیادتی یا اس کو آپ انکریز کرنے کی وجہ سے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر انفلوئنس تو ہے. لیکن بعد میں اس ایک سرپرائزنگ کنکلوژن اس نے نکالا ہے. یہاں پر ہم کو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بعد میں اس نے لائٹننگ ایفیکٹ کو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ لائٹننگ ایفیکٹ کو ایک مرتبہ اس نے اتنی زیادہ کم کیا کہ وہ کینڈل لائٹ تک اس کو لے کے آیا. کینڈل لائٹ شمع جس کو ہم کہتے ہیں، روشنی اتنی کم کی اس نے. تو پھر اس لائٹننگ ایفیکٹ کو اس نے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پہ نوٹ کیا، تو لائٹننگ کو اتنا زیادہ کم کیا کہ وہ کینڈل لائٹ تک اس کو لے کے آیا. کینڈل لائٹ تک اس کو لے کے آیا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پھر بھی ورکرز پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی. مطلب امپلائیز کی جو پرفارمنس تھی وہ لائٹننگ کی کمی کی وجہ سے بھی وہ امپروو ہو گئی. ٹائمنگ آف بریک، اس نے سب سے پہلے ٹائمنگ آف بریک بڑھا دیا تو ورکرز کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی. لیکن بعد میں اس نے ٹائمنگ آف بریک کو بالکل ختم کیا. ٹائمنگ آف بریک کو بالکل ختم کیا اس نے، لیکن پھر بھی ورکر کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی. اسی طرح لینتھ آف دا ورک ڈے، جتنے گھنٹے وہ کام کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کوئی بندہ زیادہ کام کرتا ہو اتنی ہی اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ایکچولی تھک جاتا ہے. تو تھک جانے کی وجہ سے پھر اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. تو لینتھ آف دا ورک ڈے اس نے بڑھا دیا. جتنے گھنٹے وہ کام کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ گھنٹے ورکر سے اس نے کام لیا، لیکن پھر بھی ان کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی. تو اصل میں اس کی ریزن کیا ہے؟ what is the reason and what is the logic behind decreasing the lightning and decreasing the timing of break and increasing the length of the work day، لیکن پھر بھی ورکرز کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی؟ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، جو کہ اس نے بھی ایک کنکلوژن نکالا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ ورکرز کی پروڈکٹیوٹی اگر امپروو ہو گئی ہے تو وہ اس نے ایک شارٹ ٹرم امپرومنٹ آف پرفارمنس میں ڈال دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ لائٹننگ کی کمی کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے یا ٹائمنگ آف بریک کی کمی کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے یا لینتھ آف دا ورک ڈے کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر تو پازیٹیو انفلوئنس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ ایکچولی ریسرچر کی اٹینشن ہے. کیونکہ
اس لائن میں میں آپ کو ایزیلی یہ بتا سکتا ہوں کہ ریسرچر سجیسٹڈ that the productivity increased due to the attention and not because of the changes in the experimental variable. جن ویریبلس کو ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آیا ان ویریبلس کا ورکر کی پروڈکٹیوٹی پہ کوئی اثر ہے، تو وہ ایکچولی وہ ویریبل نہیں تھے. لائٹ کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ٹائمنگ آف بریک کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اور لینتھ آف دا ورک ڈے جتنے گھنٹے وہ کام کرتے تھے وہ والا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ورکر کی پروڈکٹیوٹی کم یا زیادہ ہو جاتی تھی. ایکچولی وجہ یہ تھی کہ یہ ان ریسرچر ان کو بار بار آبزرو کر رہا تھا، تو ریسرچر کی آبزرویشن اور ان کی اٹینشن کی وجہ سے ان ورکرز کی پروڈکٹیوٹی میں امپرومنٹ آیا. یہ امپرومنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لائٹ ہم نے بڑھا دیا یا ٹائمنگ آف بریک ہم نے بڑھا دیا یا لینتھ آف دا ورک ڈے کو ہم نے کم کیا تو اس کی وجہ سے ورکر کی پروڈکٹیوٹی میں امپرومنٹ آ گئی. یہ امپرومنٹ ایکچولی جسٹ بیکاز آف دا اٹینشن اور اس ریسرچر کی آبزرویشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ ادھر کھڑا تھا تو وہ امپلائیز اس کو دیکھ رہے تھے. حالانکہ جس ٹائم وہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس نے لائٹ کو کم کیا، اور اتنا کم کیا کہ کینڈل لائٹ تک وہ اس کو لے کے آیا. لیکن اس لائن میں آپ کو بتا سکتا ہوں when illumination was decreased to the level of candle light, production increased. ہم نے illumination لائٹ کی جو لیول تھی وہ کینڈل لائٹ تک ہم اس کو لے کے آئے، لیکن still production increased. تو یہ ایکچولی ہم یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ researcher suggested that productivity increased due to the attention and not because of the changes in the experimental variable. تو اسی لیے لینڈسبرگر نے ہوتون ایفیکٹ میں یہ ہمیں بتا دیا کہ ایک شارٹ ٹرم امپرومنٹ ان پرفارمنس یہ اس ورکر کو آبزرو کرنے سے بھی آ سکتا ہے. مطلب آپ ورکرز کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو آپ آبزرو کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی پرفارمنس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے، ایک شارٹ ٹرم امپرومنٹ آ سکتی ہے. ادروائز یہ جو لائٹننگ ایفیکٹ ہے اس کا بھی ایفیکٹ ہوگا، لیکن اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جتنا زیادہ اس ریسرچر کی اٹینشن اور اس کی آبزرویشن کی وجہ سے ان ورکرز کی پروڈکٹیوٹی میں امپرومنٹ آ گیا. تو اس پوری تھیوری کا مقصد یہی ہے، یہ ایکچولی ایک بیہیورل بیسڈ تھیوری ہے کہ اس میں ہم اپنے امپلائیز کی بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور بیہیویئرز وہی ہے کہ جب وہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس ریسرچ کرنے کے دوران امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہو گئی، یا تو وہ شو آف کر رہے تھے یا وہ اس ریسرچر کی وجہ سے وہاں پر وہ اچھا کام کر رہے تھے تو اسی لیے ان کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو گئی. ادروائز اس میں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ لائٹننگ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور ٹائمنگ آف بریک کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور لینتھ آف دا ورک ڈے کا پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن بیسائڈس آل دیز ورکنگ انوائرمنٹ ویریبلس اس نے یہ نوٹ کیا کہ جب آپ اپنے امپلائیز کو آبزرو کرتے ہو اور ان کے سامنے آپ کھڑے ہو تو ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی پرفارمنس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو کنکلوژن جو ہوتون اسٹڈیز میں ہینری این لینڈسبرگر نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ کبھی کبھی ریزن ہم کسی اور ویریبل کو سمجھتے ہیں کہ وہ ریزن ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا، وہ ایک کچھ بیہیویئر کی وجہ سے ان کی پرفارمنس لو ہوتی ہے. تو اسی لیے this study was all about the behaviors and the human relations between the employees and workers inside the organizations and companies. تو اس ٹاپک کے اوپر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ کریں، میں آپ کو پراپرلی رپلائی کروں گا. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں اور کمنٹس کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر لیں. تھینک یو.